سورہ انعام کی آیت نمبر 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ جھگڑتے کو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ یہ قرآن پاک تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، اور وہ لوگ روکتے ہیں آپ سے اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ نے قرآن پاک کو قریش پر پیش کیا کہ اللہ نے مجھے یہ کلام عطا فرمایا ہے اور اس نے میرے اوپر یہ وحی فرمائی ہے، اور اس کو آپ بیت اللہ میں تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے نماز کے دوران، تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، نضر بن حارث اور ابو سفیان، یہ لوگ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے ابو سفیان، یہ لوگ سنتے تھے اور ایک دوسرے سے پھر کہتے تھے کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ تو ان میں سے نضر بن حارث نے تو کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہی ہیں جو میں بھی تمہیں سناتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ قاص تھا۔ کسی زمانے میں پرانی کہانیاں سنانے والے کو قاص کہتے تھے، قصہ گو، اور یہاں ہندوستان میں بھی بادشاہوں کے پاس قصہ گو ہوا کرتے تھے جو ان کو بس کہانیاں عجائبات سنایا کرتے تھے، دیو مالائی قسم کی، تلسماتی قسم کی کہانیاں سناتے تھے کہ یہ ہوتا تھا، یوں ہوا، یوں ہوا، فلاں آدمی نے یہ کیا، کیونکہ انسان کو بنیادی طور سے کہانی میں دلچسپی ہے، تو یہ قصہ کو کسی زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج یہی کام جو ہے وہ ہمارے ہاں ناولوں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، ان صورتوں میں ہوتا ہے، تو کام وہی ہے، صرف اس کا انداز بدل گیا۔ تو نضر بن حارث نے کہا کہ وہ جو میں تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہوں نا بیٹھ کر، بس یہ قرآن پاک بھی اسی قسم کی چیز ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس میں کچھ صداقت لگتی ہے، یعنی ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ بالکل ایسی بیکار بات نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی اس میں حقانیت صداقت نہیں ہے، مجھے کچھ لگتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں بھائی، یہ بات نہ کہو، یہ بات بالکل نہ کہو، ہم مر سکتے ہیں لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس قسم کی ان کی آپس کے جو مکالمہ ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیت میں بیان فرمایا کہ ان میں سے کچھ مشرکین ایسے بھی ہیں جو آپ کا قرآن پاک سنتے ہیں،
کان لگا کر، لیکن اس کے باوجود ہدایت نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی نیت، اصل بنیاد نیت ہوتی ہے۔ انسان جب ہدایت کی نیت نہیں کرتا تو اسے بس یوں سمجھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آدمی کسی ٹوٹی کے نیچے برتن نہ رکھے، تھوڑا سا ہٹا کر رکھ دے، تو تھوڑی سی نیت بھی اگر انسان کی ہدایت حاصل کرنے کی نہ ہو تو اسے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن بھی اس پر پڑھ جائیں، پوری تورات انجیل ساری آسمانی صحائف پڑھ جائیں، لیکن اگر انسان نے اندر سے بدلنے کی نیت نہیں کی ہے تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی چونکہ نیت ہی نہیں ہے اور یہ ہٹ دھرم ہے، ضد میں آئے ہوئے ہیں، جاہ میں آئے ہوئے ہیں، تکبر میں آئے ہوئے ہیں، بہت سی ان کی نفسیاتی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اب یہ پردے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے پردے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا جناب کوئی آپریشن کر کے دیکھیں کسی کافر کو تو اس کے دل پر کوئی الگ سے آپ کو کوئی لیئر ملے یا کوئی غلاف ملے جو مسلمان کے دل پر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ دکھنے میں تو مسلمان اور کافر کا دل ایک جیسا ہی ہوگا، دونوں کا جسم اور ظاہر بھی ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن اس کے دل پر پردہ ہے، اور یہ پردہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے پردے بڑے باریک ہیں، وہ ہمیں ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا چلائے، دو سمندر ہم نے چلائے جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے پر جو ہے وہ چڑھتا نہیں ان میں سے۔ کئی جگہ دنیا میں یہ منظر ہے کہ دو دریا ملے ہیں آپس میں اور ان کا آپس میں پانی یا سمندر ملے ہیں اور دور تک دونوں کا پانی جو ہے وہ الگ الگ نظر آ رہا ہے، حالانکہ آپ وہاں جا کے اچھی طرح تلاش کریں تو کوئی آپ کو بیچ میں رکاوٹ نظر نہیں آتی، بہت ہی باریک قسم کی جو کوئی شیٹ ہو ایسا بھی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا پردہ ہے جو انسان اس کو حسی طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب انسان جو ہے وہ نشانیوں کو حسی طور پہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کی ذات اور اس کی صفات کو کہاں سے دیکھے گا؟ اس لیے وہ تو ماننے کی چیز ہے، وہ ہے بس۔ اسی طریقے تو یہاں فرمایا کہ پردے ہیں ان کے دلوں پر ہم نے ڈال رکھے۔ اسی کو بعض رات یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پردے بڑے باریک، ہم زمین جس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین پردہ ہے خزانوں کے اوپر۔ کون سے خزانے؟ جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی زمین میں جناب آپ کے لیے فروٹ بھی سارے چھپے ہوئے ہیں، اسی میں سبزیاں ہیں، اسی میں گندم ہے، اسی میں چاول ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ پردے سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیب کے پردے سے آتا ہے۔ اور دکھنے میں کیا ہے؟ مٹی، تو مٹی گویا کہ ایک پردہ ہے، پیچھے اس کے اللہ کا خزانہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ان کے جو ہے دلوں پر بھی فرمایا کہ ہم نے پردے ڈال دیے، اب ان پردوں کی وجہ سے ان کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ یہ قرآن پاک کو اتنا قریب سے دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، اور کس کی زبان سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے براہ راست، اور ان کی زبان سے قرآن سن کر بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس سے بڑی جو ہے محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ وفی آذانہم وقرا، اور فرمایا کہ ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیے، ڈانٹ لگا دیے، اب یہ سنتے نہیں۔ سننے سے مراد یہ نہیں کہ حسی طور پر نہیں سنتے، سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی آواز کانوں میں جاتی تھی، الفاظ بھی جاتے تھے، لیکن اس سننے کا کیا فائدہ جس سے انسان کوئی نفع نہ اٹھائے؟ تو اسے کہتے ہیں سننا غیر نافع۔ سنتا تو ہے لیکن سننے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے دنیا و آخرت کے اعتبار سے۔ آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ صرف قرآن پاک ہی کیا، ان کو آپ دنیا بھر کے معجزات لا کے دکھا دیں، جتنے بھی نبی پیچھے ہو گزرے ان کے سارے معجزے لے آئیں، اور جتنے امکان میں ان کے لیے دیکھنا ممکن ہے معجزات کا دیکھنا وہ سارے لے آئیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ مانے تو یہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن پاک تو جناب قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ یہی بات یہ تو یہاں کافروں کا قول ہے۔ آج کے کچھ جو ہے اس زمانے کے کچھ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ زمانہ نیا ہو گیا ہے، زمانے کے تقاضے نئے ہو گئے ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اور جناب انسان کا علم کا سفر بہت آگے بڑھ گیا ہے، کتاب زمانہ کے بڑے ورق
الٹے جا چکے ہیں، اس لیے اب پرانی باتیں چھوڑو۔ قرآن میں جو پرانی باتیں ہیں کہ فرعون غرق ہو گیا مال کی وجہ سے، قارون غرق ہو گیا، فرعون کرسی سے غرق ہوا اور قارون پیسے سے غرق ہوا، پیسے کے ساتھ غرق ہوا، یہ پرانی باتیں ہیں۔ آج کل پیسے سے انسان جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور کرسی ہی آج کل سب کچھ ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ اوہام اور خیالات اور باطل قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بھی شیطان انسانوں میں آج بھی ڈالتا رہتا ہے، جیسے اس زمانے میں ڈالتا تھا، اس لیے کہ انسان انسان ہی ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا انسان ہو کہ جو اس کی خصوصیات تھی اچھی بری وہ تب بھی تھی اور آج بھی ہیں۔ دیکھیں کہ وہاں قابیل نے حابیل کو مارا ہے، حسد کیا اس نے، تو کیا آج کا انسان حسد نہیں کرتا؟ بالکل کرتا۔ کیا اس زمانے کا انسان جو ہے وہ مال کی محبت نہیں رکھتا تھا؟ رکھتا تھا، آج بھی رکھتا ہے۔ کیا لوط علیہ السلام کے زمانے کا انسان جن خواہشات رذیلہ کا شکار تھا کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کر رہے ہیں، کیا آج کا انسان نہیں کر رہا؟ کر رہا، اس سے آگے بڑھ کے کر رہا ہے۔ تو انسان انسان ہی ہے، اس لیے انسان کبھی نہیں بدلا اور انسان کی جو لوازم ہیں وہ بھی کبھی نہیں بدلیں گے، کیوں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سانس لینا چھوڑ دے۔ ہاں جب کبھی ایسا ہو گیا بالفرض تو پھر ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی باتیں جو ہیں اس کے کام کی نہیں ہیں، اب انسان نیا ہو گیا، اب جدید انسان ہو گیا، ماڈرن مین ہو گیا، اب اس کے لیے پرانی باتیں نہیں چلیں گی۔ لیکن جب سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے انسان کے ساتھ، مرنا جینا، کھانا پینا، خوشی غمی، جذبات، اخلاقیات، دل کے اندر برے جذبات اچھے جذبات سب اسی طرح کے چل رہے ہیں، تو پھر انسان کہاں سے بدلا ہے؟ اس کی کیا تبدیلی؟ اسی لیے کہا نا زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ جو آدمی کہتا ہے نا وہ پرانا زمانہ تھا اور آج نیا زمانہ ہے، نئے زمانے کے نئے تقاضے نئی روشنیاں، وہ بیچارہ کم نظر ہے، کوتاہ نظر ہے، کیونکہ جو زمانہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کے جو خیالات تھے وہی آج بھی ہیں۔ قارون اگر مال سے اتراتا تھا تو آج آدمی نہیں اتراتے ہیں۔ قارون اگر اپنے مال کو اپنے علم اور فراست کا اور جناب اپنی کاریگری کا نتیجہ سمجھتا تھا تو آج ایک بڑا جو بل گیٹس ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میں نے دنیا اپنی ذہانت سے کمائی ہے، بالکل سمجھتا ہے۔ یہی کہانی وہاں بھی تھی، آج بھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک جب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا تو آج کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، اسی طریقے سے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہاں جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی پھر خدا خود ہی اٹھا لے گا اس کو، جب اس کو پتا ہے کہ اب انسان کے لیے قرآن پاک یہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا قرب قیامت میں قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، علم بھی اٹھا لیا جائے گا، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جب تک خدا نے قرآن رکھا ہوا ہے دنیا میں تو قرآن سے ہدایت بھی ہے، لیکن ملے گی اسی کو جو طلب والا ہوگا، ورنہ اسی قرآن سے گمراہی بھی بڑھتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کون سا فرقہ ایسا نہیں ہے اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں، جس کا استدلال قرآن پاک سے نہ ہو؟ وہ شروع کے سب سے پہلا فرقہ جو نکلا وہ خوارج کا نکلا تھا، جس نے صحابہ کو تک کو کافر کہہ دیا، علی کے خلاف جنگ کی انہوں نے، وہ بھی قرآن پاک سے استدلال کرتے تھے، ان الحکم الا للہ۔ اس کے بعد معتزلہ کا ایک فرقہ آیا، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، اور جو ہے وہ شیعہ کا فرقہ، فلاں فرقہ، ہر فرقہ اپنے غلط عقیدے کی بنیاد قرآن پر ہی رکھتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے لوگوں کو اور گمراہی بھی ملتی ہے، لیکن لینے والے پر ہے۔ جیسے صحیح غذا اگر غلط معدے میں چلی جائے، بیمار انسان کے معدے میں چلی جائے تو اس کے لیے بیماری کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر پیٹ خراب ہوا پڑا ہے، آپ اس کو بہت اچھی غذا کھلا دیں تو اس کے ساتھ یہ ہدایت ہمدردی نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہوگا اور زیادہ الجھ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر انسان کا ذہن صحیح نہ ہو، ہدایت یافتہ تربیت یافتہ نہ ہو انسان، تو قرآن اس کے لیے بعض دفعہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اس کی اپنی وجہ سے بنتا ہے لیکن بنتا ہے۔ اس لیے یہ جو باطل بات ہے کہ یہ قرآن پرانی قصہ کہانی ہے، یہ آج بھی کچھ لوگ دہراتے ہیں لیکن دہراتے رہیں گے، آج بھی دہرا رہے ہیں، آنے والے زمانوں میں بھی دہرائیں گے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، آگے فرمایا کہ یہ قریش یہ خود بھی ہدایت کے قریب نہیں آتے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی یہ بدبختی کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی
جو ہے وہ ہدایت اختیار نہ کرے، ایک بدبختی تو یہ ہو گئی کہ خود ہدایت سے محروم رہا، دوسری بدبختی یہ ہے کہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائے انسان، یعنی ایک ایک اپنی ذات میں گناہ کرنا، ایک ایک دوسروں کو گناہ پر لگا دینا، دوسروں کے گناہ کا سبب بن جانا، یہ تو پھر بہت زیادہ خطرناک بات بن جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ان کا یہ جرم ہے اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک تفسیر تو آیت کی یہ ہے، بعض مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد ہیں حضور کے جو وہ رشتہ دار جو مسلمان نہیں تھے، جیسے ابو طالب۔ یہ لوگ حضور کا دفاع تو کرتے تھے جسمانی لحاظ سے، کہ قریش ان کے پاس ایک دفعہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم ہم میں سے سب سے حسین جمیل جو نوجوان تم نے لینا ہے لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میں اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو مروا دوں اور تمہارے جو نوجوان ہے یا بیٹا ہے اس کو پالتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں جب تک موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شیب ابی طالب میں بھی جو ہے وہ ساتھ رہے۔ تو یہ اوپر سے تو مشرکین کی جانب سے تو دفاع کرتے تھے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، لیکن حضور کی جو پیغام ہے اس کو نہیں مانتے تھے۔ اسی بات کو جو ہے وہ ایک بزرگ عالم انہوں نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے ساتھ بہت تعاون کیا، اتنا کیا کہ حضور فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ ہی دے گا قیامت والے دن، میرے ذمہ گویا کہ ایک قرض ہے۔ یہ ان کی صداقت اور ان کی عظمت شان کا بیان ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے بہت خدمت کی حضور کی، بہت تعاون کیا آپ کے ساتھ، آپ کا دفاع کیا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب نے جو حضور کا دفاع کیا یا خدمت کی ہے وہ محمد بن عبداللہ کی ہے، یعنی اس وجہ سے کہ اب میرے بھائی عبداللہ کے یہ بیٹے ہیں، لہذا میرے بھتیجے ہیں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، یعنی اس وجہ سے کہ وہ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو ہر چیز لگا کر آپ کی حفاظت بھی کروں، آپ کے لیے راحت کے سامان بھی پیدا کروں اور آپ پر سب کچھ اپنا وار دوں۔ تو جب انہوں نے سب کچھ وار دیا تو اب صرف ایک باغ فدق جو ہے وہی رہ گیا تھا جو انہوں نے اپنے سر بدنامی لینی تھی، حالانکہ انہوں نے خود لیا بھی نہیں، اس کو خود لیا بھی نہیں ہے بلکہ وہ بیت المال میں رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک پائی پیسہ کوئی تاریخی ریکارڈ پر کوئی آدمی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ باغ فدق جس کا مطالبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا میراث کے مسئلے میں، اس سے ابو بکر نے اپنی جیب بھری ہو یا اپنا کوئی بینک بیلنس بنایا، کوئی خزانہ بنایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل کہانی یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ گئی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے سب لوگوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو حضور کی میراث بھی تقسیم ہوگی، اور چونکہ میں اکلوتی صاحبزادی ہوں حضور آپ کی، تو نصف جو ہے وہ میرا ہے، اس میں سے حصہ، اور باقی جو ہے وہ جو ان کے اسبا رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ان کا ہوگا۔ تو اس لیے وہ گئی صرف اس لیے کہ اپنا ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا جانا اس لیے تھا تاکہ آنے والے لوگوں کو حق واضح ہو جائے کہ یہ کچھ غلط نہیں ہوا، صحیح ہوا۔ بہر انہوں نے جا کے مطالبہ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، ہم نبیوں کی جماعت جو ہے وہ درہم و دینار دنیا میں چھوڑ کر نہیں جاتی، وانما نورث العلم، ہم تو علم چھوڑ کر جاتی ہیں، ہدایت اور دین چھوڑ کر جاتے ہیں، اور میراث اس لیے نہیں چھوڑتے تاکہ بعد میں لوگ یہ بات نہ کہیں کہ اس نے تو دعوی نبوت اس لیے کیا تھا کہ مال کمائے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو دنیا میں بھی مال اپنے پاس حضور نے نہیں رکھا، اتنا بھی نہیں رکھا کہ جس سے 2-4 دن کا مسلسل گھر میں چولہے ہی جل جائے، اتنا بھی نہیں رکھا۔ تو مال کے ساتھ فرمایا ان کا کیا ہے، مالی ولی دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا معاملہ۔ تو یہ وراثت اللہ تعالیٰ نبیوں کی نہیں رکھتے، وہ ان کا خالص معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا، اس لیے یہ وراثت ہے ہی نہیں، یہ ما ترکناہ صدقہ، حضور نے فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑیں
وہ صدقہ ہے، یعنی بیت المال کا ہے، وہ عامۃ المسلمین کا ہے۔ ہاں حضور اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے تھے اسی فدق کے باغ سے، کہ کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کا خرچہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، مہمانوں کا، آنے والے مسافروں کا، ناداروں کا، یہ جو مدیں تھیں اس باغ سے وہ اسی طرح ہی جاری رہیں گی۔ یعنی حضور کے زمانے میں جو جہاں جہاں اس کی وراثت کا آمدن جایا کرتی تھی وہیں جایا کرے گی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر واپس تشریف لے آئیں اور 6 مہینے بعد تقریباً ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بات کو جو ہے وہ کچھ لوگ بہت ہی عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں، جناب وہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ ان کی گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا اور فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ تو جتنی چاہے انسان بات کو غلط رنگ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی کسی پر روک رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن حقیقت حال یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو نہیں دیا تو کیا کوئی مال کی محبت میں نہیں دیا؟ مال کی محبت اگر ہوتی تو کیا حضور پر وہ پائی پیسہ خرچ کرتے؟ اپنے گھر کی سوئی تک جو ہے وہ بھی نکال کر لے آتے اور کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آئے گھر میں؟ اور پھر بعد میں جو ہے انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے کہ جناب بیت المال سے پہلے تو تنخواہ لینے پر آمادہ نہیں ہوئے، کہنے لگے میں اپنی تجارت کر کے کماؤں گا۔ تو عمر نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ تجارت کرنے چلے گئے تو پیچھے نظام کیسے چلے گا، اس لیے ہم آپ کی تنخواہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو وظیفہ مقرر کر لیا، اور وہ اتنا وظیفہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے گھر میں کچن میں میٹھا بن سکے، جو سویٹ ڈش بنتی ہے کھانے کے ساتھ وہ نہیں بن سکتا تھا۔ تو ان کی اہلیہ نے پیسے بچا کے چند دنوں کے بعد میٹھا تیار کیا۔ تو پوچھا یہ کہاں سے آیا، کہیں سے کسی نے بھیجا؟ کہنے لگے نہیں، خود ہی تیار کیا۔ تو کہا کہ کیسے، کیا اتنے پیسے تھے؟ ان کا ہاں میں تھوڑے تھوڑے بچاتی گئی حتیٰ کہ اتنے بن گئے۔ تو فرمانے لگے اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ اتنی تنخواہ یا اتنا وظیفہ ہمارے پاس زیادہ آتا ہے ضرورت سے، اس لیے آئندہ کے لیے اس کو وضع کر دیا جائے وظیفے میں سے۔ تو جس نے دنیا کے ساتھ اتنا تعلق، ایسا تعلق ہو، تو اس سے انسان کیا یہ ایسی توقع کرے اور یہ غلط فہمی ذہن میں پالے کہ انہوں نے کوئی باغ فدق جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کوئی کرپشن کی ہوگی، فلاں کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب عقل الٹی ہو جائے تو پھر الٹے ہی نتیجے دیتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی